میرے پیارے بھائی پیاری بہنوں، میں توصیف انور ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پیارے اسٹڈی وتھ توصیف پر۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے خط کا اتنا آسان طریقہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ اگر ٹینشن لیتے تھے خط کے بارے میں تو گھبرائیے مت، میں آ چکا ہوں۔ خط کیسے لکھیں گے یہ بہت اہم کوشچن ہے سب کے لیے، خاص طور پر اگر بات کریں تو میٹرک والوں کے لیے اور میٹرک کے ساتھ ساتھ انٹر والوں کے لیے، کیونکہ دونوں میں یہ بہت اہم ہے۔ اور میں کچھ بیسک باتیں بتا کر آج کی کلاس شروع کروں گا۔ خط اور یاد رکھیں، غلط جو طریقہ آپ لوگ لکھتے ہیں اسے نمبر کٹتا ہے، اور یہاں پر جو میں بتانے والا ہوں یہی صحیح طریقہ ہے، اور 5 نمبر انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ ایسے لکھنے سے ہی پورا نمبر آپ کو ملے گا۔ کیسے لکھنے سے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے لکھنے سے۔ اور یہ بتا دوں میں آپ کو، میٹرک انٹر کے ساتھ ساتھ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان میں جہاں پر خط پوچھا جاتا ہے ان سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، ان سب کے لیے اہم ہے۔ تو بغیر کسی دیری کیے کیوں نہ کلاس کو شروع کیا جائے۔ چلیے یہاں سے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک بات بتائیے آپ لوگ کہ آپ لوگ جو خط لکھ رہے ہیں وہ کس انداز میں لکھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا؟ کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر یہ طریقہ آپ کو اچھا لگے تو آپ سب کے سب لوگ ضرور بتائیں گے۔ چلیے شروع کریں یہاں سے ہم۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے سب لوگ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ سب سے پہلے دیکھو 2-3 باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو خط کے بارے میں۔ خط کے بارے میں پہلے آپ جان لیجیے، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا سر یہ باتیں اگر بعد میں بتاتے تو چلتا نہیں، سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ خط، جس کو آپ ایک ورڈ اور کہتے ہیں مکتوب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکتوب کہتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، ایک ہے مکتوب، ایک ہے خط۔ خط لکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط کی جمع ہوتی ہے خطوط۔ خط کی جمع کیا ہوتی ہے؟ خطوط۔ خط لکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خطوط نگار کہتے ہیں۔ بس 1 منٹ میں سنیے گا، اور اس کے حساب سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگار کہتے ہیں۔ اگر آپ نے خط دیکھا ہوگا تو خط میں دیکھیں گے تو خط اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک طرح سے مان لو یہ باکس ہے، اور اس باکس میں اس طریقے سے ہم نے کیا لکھا ہے میرے پیارے بھائی پیاری بہن؟ خط لکھا۔ تو اب اس خط میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ، یا تو یہ خط جو کسی کو پہنچتا ہے، یا تو یہ فروم میں ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس سے آتا ہے، یا ٹو۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے، بس انتظار کیجیے گا۔ تو اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو خط لکھتا ہے، جو خط لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتوب نگار۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مکتوب الیہ۔ کچھ لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس کو صحیح سے سن لیجیے گا، مکتوب الیہ۔ مکتوب الیہ مطلب یعنی ایسا شخص جس کو خط لکھا گیا، الیہ مطلب طرف ہی، جس کی طرف خط کو بھیجا گیا ہو اسی کو مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ اب مان لیجیے کہ میں توصیف انور، میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں تو میں مکتوب نگار ہوا، اور آپ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مکتوب الیہ ہو گئے۔ اب آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ خط کی شروعات کس نے کی ہے؟ تو خط کی شروعات اردو میں، اگر اردو خطوط کی بات کریں، اردو خطوط کی شروعات غالب نے کی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ غالب کو ہی اردو میں خطوط نگاری کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ غالب کو خطوط نگاری کا موجد کہہ سکتے ہیں۔ اب جب مرزا غالب کے خط لکھنے کا انداز ہم دیکھتے ہیں، غالب نے 2-3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف امر ضروری کیا کرو، یعنی ضروری بات کرو۔ کون سی باتیں کرو؟ ضروری باتیں کرنی ہے۔ پہلی بات، خط میں کیسی باتیں کرنی ہے؟ ضروری بات ہے، ایکسٹرا باتیں نہیں۔ دوسرا یہ کہ غالب نے اپنے خط میں ایک چیز کا انداز یہ کیا ہے کہ بات مختصر ہونی چاہیے۔ ایک تو ضروری باتیں ہونی چاہیے، اب ضروری باتیں بھی آدمی کرتا ہے تو بہت لمبی سمے سے بات کرتا نہیں، مختصر باتیں ہوں تو خط میں آپ بھی کیا کریں گے؟ مختصر انداز اپنائیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا نے غالب کے انداز کو ہی اپنایا ہے، تو آج میں بھی جو خط لکھوں گا وہ غالب کے انداز پر ہی خط لکھوں گا، اور آپ کو بھی اسی انداز میں خط لکھنا ہے۔ میں پچھلے 7 سالوں سے پڑھا رہا ہوں، اور پچھلے بار 98-99 نمبر دلایا، ایک نہیں کئی بچوں کو، کئی 100 بچے ہمارے پاس پڑھ کر پاس ہوئے ہیں۔ تو یقین کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب بھی ہم پر اعتبار کرتے ہوئے خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، میرے پاس لکھا ہوا ہے نا، گرچہ موجود ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی آپ بھی لکھ کر سمجھو۔ دیکھو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ آپ کوشچن بینک اٹھاؤ گے تو آپ دیکھو کہ والد کے نام پہ زیادہ خط پوچھتا ہے۔ اپنے والد کو خط لکھیے، اپنے امتحان کی تیاری بتائیے، اپنے والد کو خط لکھیے، ہے نا، ناشتہ ختم ہو گیا اس کے بارے میں بتائیے، اپنے والد کو خط لکھیے، پیسے منگوائیے، اپنے دوست کو خط لکھیے، اپنے اسکول کے بارے میں بتائیے، اپنے ہے نا گارجن کو خط لکھیے، اور کیا ہے ہاسٹل کے بارے میں بتائیے۔ تو یہی سب خط ہوتا ہے۔ اپنے بڑے بھائی کو خط لکھیے اور ہاسٹل کے نظام کے بارے میں بتائیے۔ یہ ساری باتیں دماغ میں یاد رکھیے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، خط ہمیشہ کس کو لکھا جاتا ہے؟ خط غائب شخص کو لکھا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ خط اور درخواست میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد ایک ویڈیو آئے گی خط اور درخواست کیسے لکھیں؟ خط ہمیشہ غائب شخص کو لکھا جاتا ہے، اور درخواست ہمیشہ حاضر شخص کو لکھا جاتا ہے۔ تو غائب ہونا چاہیے جو میرے سامنے موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ہم بھی خط لکھیں گے تو اب خط میں 2 چیزیں ہوتی ہے۔ خط کا جو مین مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ مین مقصد جو ہے وہ ہے خیریت۔ کیا ہے بولی تو؟ اصل میں جو خط لکھی گئی تھی اس کا مقصد ہی کیا تھا؟ خیریت کی ترسیل۔ کیا؟ خیریت کی ترسیل، یعنی خبر خیریت کو بتانا۔ اب ہمارے خط میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ خبر خیریت پہلے بتائیں گے، اور جب خبر خیریت بتائیں گے تو خبر خیریت پوچھیں گے بھی۔ بس یہیں سے ہماری بات شروع ہوگی۔ تو چلیے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اسی خط کو شروع کریں گے۔ آپ اپنا ہیڈنگ بنائیں گے والد کے نام خط۔ اور ایک اور بات اس کو بھی یاد رکھیے گا، خط کے لیے ہمیشہ ایک صفحہ کا استعمال کریں گے۔ ایک
صاف ستھرا صفحہ یا ایک غیر مستعمل صفحہ. یعنی ایک غیر مستعمل کا مطلب یہ ہوا ایسا صفحہ کا استعمال کریں گے. یہ میں خط جس کو آپ آویدن بولتے ہو یہ ہندی والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, بس ہمارا اسکرپٹ یہاں پہ میں اردو کے لیے ہے. ایک غیر مستعمل صفحہ یعنی ایسا صفحہ جس کا آپ نے استعمال نہیں کیا. یعنی اگر کسی بھی صفحہ میں مان لیجیے یہ آپ کی کاپی ہے اور آپ نے یہاں پر 2-3 کوشچن لکھے ہیں اور یہاں سے خط شروع کر دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا. ملے گا بھی تو کم ملے گا. آپ کو کیا کرنا ہے, پورا کا پورا ایک پیج لینا ہے, پورا پیج فل پیج لینا ہے. کس کے لیے؟ فل پیج لینا ہے خط کے لیے. اور جس پیج میں آپ خط لکھیں گے اس پیج میں کچھ اور آپ نہیں لکھیں گے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا, جس خط میں آپ خط لکھیں گے, جس پیج میں آپ خط لکھیں گے اس پیج میں آپ کچھ اور بھی نہیں لکھیں گے. بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. اب آئیے خط لکھنا شروع کرتے ہیں. آپ پہلے کیا کریں گے, یہ دوسرے نمبر پہ کوشچن پوچھتا ہے تو آپ ادھر لکھیں گے جواب نمبر 2. ایک دم بالکل ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایگزام ہال میں خط لکھ رہے ہیں. جواب نمبر 2 ایسے ہی لکھیں گے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں. جواب نمبر 2. دیکھیے ہمارے پاس تو بورڈ ہے, آپ کے پاس کاپی ہوگی تو آپ کاپی کی طرح یا تو یہ والا 2 لکھ لیجیے یا پھر یہ 2 لکھ لیجیے. ٹھیک ہے, چلیے ایک ہی لکھتے ہیں, پھر آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا. تو جواب نمبر 2. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ لکھیں گے والد کے نام خط. کس کے نام خط؟ والد کے نام خط. جی ہاں, ہیڈنگ بنائیں گے سر. جی ہاں, کیوں بنائیں گے سر؟ دیکھو اگر آپ سچ میں خط لکھتے تو نہیں بناتے, لیکن ایگزام ہال میں ایگزامنر کو بتانے کے لیے کہ ہم کس کے نام پہ خط لکھ رہے ہیں, والد والے خط لکھ رہے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دونوں خط پوچھ لیا جاتا ہے, اس لیے ہم لکھ دیں گے والد کے نام خط. اب یہاں پر آپ کیا کریں گے, 2-3 لائن آپ اس کو رٹ لیجئے, اور یہی طریقہ ہے خط لکھنے کا دوست, لہٰذا سب کے سب لوگ دھیان سے دیکھیں گے. آپ یہاں کیا لکھو گے, آپ لکھو گے یہاں دیکھ لیجیے, یہاں اس کے نیچے لکھیں گے, سیم بالکل اس کے نیچے نہیں, ادھر لکھیں گے محترم ابا جان, والد صاحب, والد محترم, کچھ بھی, محترم ابا جان, یہ لکھیں گے. اس کے بعد اب آپ سلام کریں گے, یا تو السلام علیکم لکھیں گے, ہے نا, کیا لکھیں گے آپ, یا تو السلام علیکم لکھیں گے, یا سمپل سے آپ کیا کریں گے, سلام مسنون کریں گے. اور اگر آپ نے سلام علیکم لکھا ہے تو آپ ہے نا اسلام علیکم نہیں کریں گے, آپ السلام علیکم کریں گے. یاد رکھیے گا جس طرح سے میں لکھ رہا ہوں یہی صحیح ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, اسلام علیکم کرتے تھے الف لام ہٹا کر, تو یہ السلام علیکم ہے. یا تو اس طرح سے یا تو السلام علیکم یا پھر السلام علیکم. اس کے بعد آپ یہاں پر ایک جملہ لکھیں گے, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. امید ہے, یا پہلے آپ اپنی خیریت بتائیے, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. سر یہ رٹا ہوا میں خیریت سے ہوں, چلو میں ٹھیک ہوں, یہ تو یاد رہے گا نا, میں خیریت سے ہوں اور امید کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. امید کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستوں, پیاری بہنوں, ہے نا, دل تھام کر بیٹھیے گا, آپ بھی خیریت سے ہوں گے. یہ ہو گیا ایک لائن. بس امر ضروری بات کرنی ہے ہمیں. مولانا کیا ہے, آزاد کی طرح خط نہیں لکھنا ہے پورے ایک دم پورے چائے کے بارے میں بتا دینا ہے, ہمیں بس اتنا ہی بات کرنی ہے. تو امر ضروری لکھا میں نے, میں ٹھیک ہوں اور امید کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اس کے بعد اب آپ یہاں پر لکھیں گے کہ بات کیا ہے. بات کیا ہے سر؟ ابا کے والد کا نام خط لکھیے. چلیے کس کے لیے؟ پیسے چاہیے ہم کو. کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے. تو اب پیسہ مانگے گا تو کیوں مانگے گا بتائیے گا نا. ابا جان آپ نے جو خرچ کے لیے روپے دیے تھے روپے واہ کتابیں خریدنے میں ختم ہو گئے. تو کتنا مختصر لکھتے ہیں, ختم, وہ روپے ختم ہو گئے ہے نا, یا وہ روپے ختم ہو گیا. لہذا اس لیے آپ کسی کی معرفت یعنی کسی کے ذریعے سے, کسی کی معرفت یا کسی کے ہاتھ, چلو آسان لکھتے ہیں, کسی کے ہاتھ یا بذریعہ ڈاک. آج کے زمانے میں اب تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, لوگ ڈائریکٹلی فون پے کر دیتے ہیں. بذریعہ ڈاک, ٹھیک ہے, پہلے منی آرڈر چلتا تھا, ٹھیک ہے, بذریعہ ڈاک 2000 روپے بھیج دیں. ٹھیک ہے, دیکھو کیا اس سے اتنا مختصر آپ نے دیکھا ہوگا. سر اتنا آسان ہے. جی ہاں بھائی, فالتو میں ٹینشن لیتے ہیں آپ, بھیج دیں. ٹھیک ہے, اب آخر میں آپ کی دعاؤں سے اب کیونکہ پیسہ مانگ رہے ہو تھوڑا بتانا پڑے گا. میری تعلیم
अच्छी चल रही है। ठीक है, इतना लिख दिया। आप खत में दूसरा पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, खत में दूसरे पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी दरखास्त में दूसरे पेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लिखेंगे अच्छा अब कलम रोकता हूं, अच्छा अब कलम रोकता हूं, बड़ों को सलाम, बड़ों को सलाम और छोटों के लिए प्यार। ये कुछ जुमले ये रट लीजिएगा, के लिए प्यार। ठीक है, उसके बाद आपका, अब क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर नाम नहीं बताओगे, आप ABCD कर दोगे या आप अलिफ बे जीम दाल कर दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी प्यारी बहनों? अगर आप समझ गए, अब उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे और ये जी हाँ ये बनाएंगे, और जो लोग नहीं बनाते हैं उनका नंबर कटता है। सर कैसे माने आपकी बात? 99 नंबर दिलाएं उर्दू में, 1-2 नहीं कई बच्चों को, लिहाजा अच्छे से आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पर कॉलम बनाएंगे फ्रॉम, इसी को उर्दू में बोलते हैं मिन जानिब, क्या बोलते हैं इसको? मिन जानिब। अभी मैं आपको है ना कॉपी में भेज दूंगा और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भेज देंगे हम। उसके बाद ये क्या है? टू, टू को आप क्या बोलते हैं बताइए कोई कमेंट करके, टू को क्या बोलते हैं जी। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहीं पर जो सेम कॉलम इधर लिख देंगे, नाम है ना, पता, ज़िला, उसके बाद आप इसको बोलते हैं रियासत यानी राज्य। उसके बाद फिर आप यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले के वीडियोस में लोग नहीं बताते थे, आजकल मोबाइल नंबर भी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मोबाइल नंबर देंगे आप। सेम कॉलम इधर भी बनाएंगे, नाम, पता, ज़िला, ठीक है, रियासत, या रियासत को आप क्या कह सकते हो? सूबा, क्या कह सकते हो? सूबा। उसके बाद पिन कोड, फिर आप क्या कहेंगे? मोबाइल नंबर। समझ में आई बात कि नहीं आई? बस आगे ऐसे खाली छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे सर? नहीं लिखेंगे। ठीक है, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्त, है ना, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखने का तजुर्बा मेरे लिए नया है, और आराम से अगर मैं लिख कर लाता तो फिर सही लिखता, सुकून से आपके सामने लिखा। ये लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया भाई? ये आपका ख़त तैयार हो गया। सर थोड़ा सा पीछे जाते, यहाँ पर आपको एक और काम करना था। यहाँ पर आप क्या करते, यहाँ पर आपको ना जवाब नंबर 2 के साथ यहाँ पर आपको लिखना था, क्या लिखना था? यहाँ पर आप लिख देते जवाब नंबर 2 में कहाँ से लिख रहे हैं ख़त, वो बताना पड़ता है पहले। तो आप यहाँ लिखते अज़ इम्तिहान हॉल, अज़ इम्तिहान हॉल। उसके बाद तारीख़ बताएंगे कि कई तारीख़ को एग्ज़ाम। मान लीजिए अभी जो मैं जब मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये ख़त कई तारीख़ को है? आज शायद 18 नवंबर है आपका, 18 नवंबर 2025, है ना। अभी 21 नवंबर को आपका सेंटअप है, फिर बोर्ड है ना 26 में। और ये जब तक के लिए वीडियो जब भी देखेंगे हमेशा इसी तरीके से ख़त लिखा जाता है। क्या लिखा मैंने? 1 मिनट में सुन लीजिए। मैंने लिखा क्या, वालिद के नाम ख़त, मोहतरम अब्बा जान सलाम अलैकुम, है ना, या सलाम अलैकुम, मैं ठीक हूँ, उम्मीद कि आप भी खैरियत से होंगे, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद कि आप भी अच्छे से होंगे, है ना। बस ये लिखिएगा। अब्बा जान आपने जो खर्च के लिए रुपए दिए थे वो किताबें खरीदने में ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, और आप किसी के हाथ से रुपए भेज दीजिए, मेरी बात तालीम अच्छी चल रही। हो गया सर। टॉपिक चेंज करते हैं, अपने वालिद को ख़त लिखिए और इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताइए। यही तरीका रहेगा। मोहतरम अब्बा जान ध्यान रखिएगा, और नंबर कहाँ मिलता है वो ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जो अगर आपने ऊपर वाला बनाया ना, ये ऊपर वाले में 1 नंबर यहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले में आपको ये जो पूरा आपने लिखा है ना, ये पूरा इसमें आपको मिलता है 1 नंबर, ठीक है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और इसके अलावा क्या होता है, जब आप पेज बदलते हैं ना, पेज बदलते हैं तो फिर आपको 1 नंबर यहाँ मिलता है। अगर ये छूटा 1 नंबर गया, फिर उसके बाद ये जो ख़त्म करने का तरीका होता है 1 नंबर यहाँ मिलता है। ये 4 नंबर तो फिक्स है, और आपने जितना साफ लिखा उस पर 1 नंबर मिलता है आपको। जितना साफ लिखा, दूर दूर करके लिखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ख़त के लिए आप 2 सफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़त के लिए कितने सफ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं? ख़त के लिए 2 सफ़ा यानी 2 पेज का इस्तेमाल, सफ़ा मतलब पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? और जिस पेज में ख़त लिखेंगे ना उससे पहले कुछ लिखेंगे ना उसके बाद कुछ लिखेंगे। आइए एक छोटा सा नमूना मैं आपको ख़त का दिखाता हूँ, उसके बाद है ना आज की वीडियो को रोकूंगा। चलिए देखता है जो मैंने अपने से लिखा था, आपको दिखाता हूँ 1-2 नमूने। ये देखिए, मैंने ख़त लिखा, आपके सामने है अज़ इम्तिहान हॉल। मैं आपको भी भेज दूंगा, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइएगा। अज़ इम्तिहान हॉल, मैंने ये ख़त लिखा था 18 जनवरी 2024 को, जब ये बच्चों का एग्जाम था। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने, यही किया मैंने, यहाँ पर ख़त लिखा, हेडिंग बनाया, वालिद के नाम ख़त, या ऐसे ही जवाब लिखा। ये देखो, अच्छा ये तुम्हारी वो कॉपी है जो बिहार बोर्ड की कॉपी है। मैंने इसलिए बिहार बोर्ड की कॉपी में लिखी थी ताकि आपको इसी तरीके से लिखना। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका जो लोग बताते हैं गलत बताते हैं। प्यारे दोस्त,
اب کیونکہ یہاں پہ دوست کا نام خط تھا تو پیارے دوست، آپ کا نام خط ہوگا پیارے ابا جان، ہے نا، پیارے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی. اچھا خط کس کو لکھ سکتے ہیں؟ خط چھوٹا بڑا بوڑھا بزرگ سب کو لکھ سکتے ہیں. درخواست ہمیشہ بڑوں کو لکھتے ہیں. ارے ہم گزارش کس سے کریں گے اپنا؟ ارے میرے چھوٹے بھائی سے کو پانی چاہیے، ہم کیا کہیں؟ براہ کرم ایک گلاس پانی دے دیجیے. ادب کا تقاضا یہ ہے. لیکن کیا چھوٹے بھائی سے پیار کرتے ہیں؟ اس سے پیار نا حکم نہیں دے سکتے، کیا بولتے ہیں اس سے ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے، اس کو پیار کریں گے. اس لیے کہتے ہیں بڑوں کو سلام، چھوٹوں سے پیار. تو اب یہاں پر پیارے دوست، اب دوست کو عزت دے سکتے ہیں بھائی. وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دوست کو عزت نہیں دیتے ہیں. کتنے لوگ اپنے دوست کو عزت دیتے ہیں، کون نہیں دیتے؟ کمنٹ کیجیے گا. سلام مسنون یا السلام علیکم، میں بخیر ہوں اور امید کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. بس دیکھو کتنا آسان ہو گیا. میرا کالج ضلع کے مرکز میں واقع ہے. یہاں کے اساتذہ اور طلباء کی کالج کے پرسکون آب و ہوا میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. کیا پوچھا تھا وہاں کہا تھا سوال یہ پوچھے گا کہ اپنے والد اب اپنے دوست کو خط لکھیے اور اپنے کالج کے بارے میں بتائیے، اپنے اسکول کے بارے میں بتائیے. تو جیسا پوچھے گا، ہے نا. یہاں کی تعلیم پورے صوبہ میں مشہور ہے. آپ آئیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ بھی ہمارے کالج کی تہذیب و ثقافت کے قائل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھو یہ کیا ہو گیا، اپنے دوست کو اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں گے. کبھی بھی اسکول کی برائی نہیں کیجیے گا. کوئی پڑھنے والا بولے گا دیکھو اس کو اسکول سے ہی محبت نہیں ہے. یہ ہو گیا، یہ ایک پیج ہوا اس کا. چلو بھائی اس کا سیکنڈ پیج کہاں؟ یہاں دیکھیے، یہ دیکھیے آ گیا بھائی. میں نے کیا کہا تھا دوسرا پیج یوز کر سکتے، ایسے ہی یوز کیجیے گا آپ بھی. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ جلد تشریف لائیں. اچھا قلم روکتا ہوں. بڑوں کو سلام اور چھوٹوں سے پیار. آپ کا دوست الف با جیم دال من جانب یعنی فرام. من جانب کا مطلب کیا ہو گیا؟ فرام. اور بخدمت کا مطلب کیا ہو گیا؟ ٹو. میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. یہاں دیکھو بخدمت مطلب ٹو، وہی سب لکھا ہوا، نام، ساکن، پوسٹ، ضلع، صوبہ، پن کوڈ، موبائل نمبر. آپ ایسے ہی خط لکھیں گے، یہی ایک طریقہ ہے. سر ایک اور نمونہ دکھائیے. چلیے ایک اور ایگزامپل دکھاتا ہوں. مجھے یقین ہے آپ سب کا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو گروپ میں جڑنا ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا گروپ ہے اسٹڈی وتھ توصیف. جا کر ٹیلی گرام پر سرچ کریں گے، جڑ جائیں گے. اس میں بھیج دوں گا اس کو، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں پر آتے ہیں سر. اگلا ہے نا ایک اور کوشچن آپ کو دکھاتے ہیں، ایک اور خط دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کا ایگزامپل کلیئر ہو جائے. یہ دیکھو میرے ہے نا میرے بہت ہی قریبی نے لکھا ہے اس خط کو. آپ کے سامنے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنے والد کو ایک خط لکھیے. کہاں گیا بھائی؟ چلیے اپنے والد کو ایک خط لکھیے اور کیا کیجیے، انہیں امتحان کی تیاری کے بارے میں بتائیے. یا ان کے اس میں دیا ہوا ہے. اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اپنے والد کو ایک خط لکھیے، میں آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں. والد کے نام خط، از امتحان ہال. محترم مکرم جناب والد صاحب، سلام مسنون، میں خیریت سے ہوں، امید کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے. میں اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں. وہی انداز، پھر بیچ میں وہی باتیں. تو یہ سب سوال وہ ہیں، VVI کوشچنس ہیں. میں بار بار کر رہا ہوں، بھیج دوں گا. لاسٹ میں دیکھیے آپ کی فرمانبردار بیٹی ہے نا حضرت گنج فلاں فلاں جو بھی وغیرہ وغیرہ، اور امپائر آف آرٹس میں جس وقت پڑھتی تھی اس وقت انہوں نے یہ خط لکھا تھا. تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو تو ہم مجھے لگتا ہے کہ آج کی کلاس کو میں یہیں پر روکنا چاہیے. پھر انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں جلد ہی میں درخواست کیسے لکھیں اس پر آؤں گا. ایک بار پھر آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. کیسا لگی کلاس اور سچ میں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس کو اور بھی لانگ ویڈیو بناؤں گا. ایک بار آپ سب کے سب لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.